السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اور صباحت حیدر شاہ کا چہرہ دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، ماضی کا اتنا لمبا سفر طے کر آئی تھی۔ یار ایسے دیکھو گی تو دوبارہ مجھ سے محبت ہو جائے گی تمہیں، حیدر شاہ نے ہلکی سی آنکھ کھول کر کہا۔ وہ حیران ہوئی اس کے اٹھنے پر۔ منتے ہیں خیال کی تیرے، خوب گزری تیرے خیال کے ساتھ، میں نے ایک زندگی بسر کر دی تیرے ندیدہ خد و خال کے ساتھ۔ ایسا دیکھو گی تو دوبارہ محبت ہو جائے گی، حیدر شاہ نے تھوڑی سی آنکھ کھول کر کہا۔ ایک دم سے اٹھ گئی صباحت حیدر شاہ کے پاس سے۔ حیدر شاہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا صبا، میری بات بری لگی؟ حیدر شاہ نے کہا۔ نہیں تو، صبا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ پھر اس طرح اٹھنے کا مقصد؟ حیدر شاہ نے حیران کن لہجے میں پوچھا۔ صباحت یہ انداز عجیب لگا جب وہ اسے بیوی کا مقام دے چکا تھا۔ انچاہا رشتہ کہاں رہنے دے صباحت، اتنا کہہ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ حیدر شاہ حیران سا بند دروازہ کو دیکھنے لگا، اپنے الفاظوں پر غور کرنے لگا۔ بہت غور کرنے کے بعد بھی سمجھ نہیں آیا صبا نے انچاہا کسے کہا ہے، اپنے لیے یا حیدر شاہ کے لیے؟ کتنی دیر بے آواز روتی رہی وہ واش روم میں کبھی نہیں بتا پاؤں گی، میں کبھی آپ کے اثار سے نہیں نکلی۔ اب کوئی لفظ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آپ نے جب مجھے ٹھکرا دیا تب بھی آپ کے نام پر رہنا چاہتی تھی۔ پھپھو کی بات مان کر بہت بڑی غلطی کر چکی ہوں، آپ کو کبھی اپنا حال دل نہیں سنا سکتی۔ خاموشی سے زندگی گزر جائے گی، تاعمر میری نظریں جھکی رہیں گی آپ کے سامنے، کبھی نظر ملا کر بات نہیں کر سکوں گی، نہ کبھی دل سے خوش ہو سکوں گی۔ مرد 100 گناہ کر کے بھی پاک دامن رہتا ہے، عورت کا ایک غلط قدم تاعمر گلے کا توق بن کر رہتا ہے۔ تاعمر اس ڈر اور خوف کے ساتھ یہ زندگی گزارنی ہے۔ ایک رسوا لڑکی پر آپ نے اپنے تحفظ کی چادر ڈال کر اپنا مقروض کر دیا۔ اس رشتے میں سب کچھ تو ہو سکتا ہے، دوبارہ محبت کا ذکر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اپنی محبت کو میں نے خود رسوا کیا ہے۔ اب میری زبان سے یہ لفظ محبت اپنے معنی کھو چکا ہے۔ وہ سامنے کھڑی خود کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ حیدر شاہ کو فجر کی نماز میں دیر ہو رہی تھی، اس لیے نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ نماز پڑھ کر واپس آیا۔ صبا کے کمرے کا دروازہ لاک تھا۔ اب اسے فکر ہو رہی تھی، ایسا کیا کہا اس نے کہ وہ اتنا برا مان گئی؟ محبت صرف تم نے نہیں میں نے بھی کی ہے صباحت، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھ سکتی؟ مرد مرد ہی ہوتا ہے، اس کا ظرف اتنا بڑا نہیں ہو سکتا۔ وہ بھاگی ہوئی لڑکی کو اپنی زندگی میں لائے۔ حقیقت بھی یہی ہے، میں بھی سب مردوں کی طرح عام مرد ہوں، پر محبت ظرف بہت بڑا ہوتا ہے۔ وہ محبوب کی ہر غلطی بھول جاتی ہے، اسے بس اپنے محبوب سے غرض ہوتی ہے۔ میری محبت کو تمہاری خوشی منظور تھی، تم نے محبت کو دیر سے سمجھا، پر میں اس میں مبتلا پہلے سے ہی تھا۔ تب جب تمہارے لیے چاکلیٹ لینے گیا تھا دوبارہ شہر اپنی تھکن کے باوجود، وہ میں نہیں میری محبت مجھے لے گئی تھی، جو بعد میں مجھے سمجھ آئی۔ جنید شاہ نے جب تم پر ہاتھ اٹھانے لگا تو میرا دل تڑپا تھا۔ میری محبت نے پانے کی شرط کبھی نہیں رکھی تھی، میری محبت تو تمہاری محبت میں جینے کا نام تھی۔ میں نے اپنی محبت کو قربان کرنا چاہا صرف اس گاؤں کی بھلائی کے لیے، تاکہ بے جوڑ رشتے قائم نہ کیے جائیں۔ ہر کوئی حیدر شاہ اور صباحت شاہ نہیں ہوتے، اور تمہیں نظر کیوں نہیں آتا؟ اب کیوں تم یہ تاثر دینا چاہتی ہو کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ کیا محبت کبھی مر سکتی ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا۔ وہ خود سے اعتراف کر رہا تھا۔ نڈھال سا صوفے پر بیٹھ گیا۔ کتنا درد جاگا تھا اس کے اندر صباحت کے لفظ سوچ کر۔ وہ تو کسی اچھے جملے کی سننے کی امید رکھتا تھا، پر وہ کیا کہہ گئی۔ غرور حسن انہیں غرور عشق ہمیں، وہ آ نہیں سکتے ہم جا نہیں سکتے۔ سارا راستہ خاموشی سے گزرا۔ جنید شاہ نے کئی دفعہ اسے دیکھا، پر اپنا رخ دوسری طرف کیے اپنے خیالوں میں گم تھی۔ گاڑی شہر کی حدود میں داخل ہوئی تو جنید شاہ نے کہا، اس وقت تم گھر چلو، پھر شام کو چلی جانا اپنے پیرنٹس کی طرف۔ نہیں، مجھے اسی وقت جانا ہے، اپنے گھر، اپنے ماں باپ کے پاس۔ اپنا جملہ درست کرو، مائیکا کہو، اپنا گھر وہی ہوتا ہے جو شوہر کا ہوتا ہے۔ جنید شاہ نے اسے احساس دلانا چاہا، آپ خود کو درست کر لیں، زبردستی کا رشتہ جسے آپ توڑنے والے تھے، دوسری شادی کرنے والے تھے، آپ بھول گئے۔ میں کچھ نہیں بھولی اور نہ کبھی بھولوں گی، یاد رکھیے گا۔ حیا شاید اندر ہی اندر غصے سے بھری پڑی تھی، جو گولی کی سپیڈ سے اپنے الفاظ کہتی گئی۔ اس کا سینہ چیر رہی تھی، وہ تو بغیر سانس لیے کہہ رہی تھی، آپ کا کیا ہر ظلم نہ صرف میرے جسم پر نقش ہے بلکہ میری روح تک بھی رسائی حاصل کر کے اسے بھی زخمی کر چکے ہیں۔ جسم کے قاتل کی معافی کی گنجائش نکل آتی ہے، پر روح کو زخمی کرنا، انا پر وار کرنا، نسوانیت کی توہین کرنے والے کی معافی نہیں۔ جنید شاہ اس کا ایک ایک لفظ اذیت سے بھرا شعلوں کی بھٹی میں جنید شاہ کو جلانے لگا۔
कैसे इसकी अना जाग उठी। मर्द जो था इसकी अना बिलबिला उठी। औरत के अल्फाज के ऐसे वार से वो अपनी जिद और अना में आकर कुछ गलत करता, अपने अल्फाजों से हया को तकलीफ देता। इससे पहले ही एक मासूम सा लम्स ने इसे गुदगुदाया। इसका दिल इस लाजालिम लड़की के लिए ठंडा हो गया। इसके चेहरे पर अनोखी मुस्कुराहट आ गई, वो लम्स जो एक बच्चे का बाप महसूस करता है अपनी औलाद के पैदा होने से पहले। हया जो सही महीनों में गुस्से में तला चुकी थी अपने लफाज के वार से, अंदर अंदर घबरा गई इसे, क्योंकि वो कोई भरोसा नहीं था गुस्से में कुछ कर बैठे। पर ज़ब्त के मरहलों से गुजरकर यकदम इसका नॉर्मल होना हया को हैरान कर गया। तो क्या वाकई ही जुनेशा अपनी औलाद के लिए बदलने लगा है? हया ने सोचा। ऐसे भी करिश्मे होते थे, सुना है, आज देख भी लिया। जुनेशा जैसा शख्स अपनी औलाद के लिए इतनी परवाह करने वाला, यकीन करना मुश्किल लग रहा था हया को। वाकई ही अल्लाह हर चीज़ पर कादर है, कुदरत रखता है। इसी के हुक्म से पत्थर से चश्मे फूटते हैं और इसी के हुक्म से जुनेद शाह जैसा पत्थर दिल संगदिल शख्स लम्हों में बदल गया। वो जो सोचती थी और कितना सब्र करना होगा इस शख्स की संगत में रहने पर। जब वो उम्मीद हारने पर आई तो अल्लाह ने इसे उम्मीद का जुगनू थमा दिया। पर हया बेअतबारी हो गई, क्योंकि जिंदगी इसके लिए बेअतबारी हो गई थी। कुछ वक्त तो लगना था संभलने में। एतबार और एतमाद लम्हों में थोड़ी बहाल होते हैं, वक्त लगता है, बहुत वक्त लग जाता है, कभी कभी तो एक जिंदगी भी लग जाती है। गाड़ी हया के पेरेंट्स के घर के गेट के सामने रुकी। हया को पुरसुकून होता देख चैन हुआ और इससे कहा, शायद मेरा कोई लफ्ज़ तुम्हारे ज़ख्मों पर मरहम नहीं रख सके, फिर चाहे वो रूह के हों या नस्वानियत के। कभी कभी अपने अल्फाज मतलब और मायने खो देते हैं हया, और इसी तरह मेरे लफ्ज़ों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। पर इतना ज़रूर जानता हूँ कि वक्त बहुत बड़ा मरहम है। वक्त मरहम होगा तुम्हारे लिए, पर तुम मौका दोगी तो मैं तुम्हारी रफूगरी कर सकता हूँ। वो तुम पर डिपेंड करता है। सुन रही हो तुम जो मैं कह रहा हूँ? हया का इग्नोर करना, इसकी नज़रों का घर के गेट पर जमे रहना जुनेद शाह को झंझलाकर रख दिया। हया ने हर एहसास से अरारी लहजे में कहा, जी सुना है, अब जाऊँ? हया ने शायद सुनकर भी इसके कहे हुए कीमती लफ्ज़ों को अनसुना कर दिया। जुनेद शाह को एहसास हो गया किसी की नज़रों में गिरना क्या होता है, या शायद वो इसकी नज़रों में अपना मुकाम खो चुका था। एक लंबी सांस खींची जुनेद शाह ने, खुद को रिलैक्स किया। वो इसको देख रहा था और वो अपने घर के गेट को, अपना और मेरी औलाद का ख्याल रखना। जुनेद शाह ने बगौर इसे देखकर कहा, हया ने हंकार कर कहा, जो इसे बुरा तो बहुत लगा पर बर्दाश्त कर गया। कुछ कहोगी नहीं? जुनेद शाह कहे बिना नहीं रह सका। कभी कभी कुछ कहना बेकार हो जाता है, खामोशी की एक अपनी ज़बान होती है। जुनेद शाह, मैंने तुम्हारे मामले में खामोशी इख्तियार कर ली है, हया ने ठहर कर मजबूत लहजे में कहा और गाड़ी से उतर गई। जुनेद शाह इसे ज़्यादा देख रहा था। घर के अंदर चली गई, एक दफ़ा भी पलट कर नहीं देखा। शायद वो इसके इंतज़ार में रुका हुआ था और इसका इंतज़ार ही रह गया। ड्राइवर ने इजाज़त मांगी चलने की। जुनेद शाह ने इजाज़त देते ही गाड़ी घर की तरफ रवाना हो गई। अगले 2 दिन बाद बहुत शदीद लड़ाई हुई अशर मलिक और सहर रुबानी में। दोनों जाहलों की तरह लड़ रहे थे, जबकि रानिया की तबीयत बहुत ख़राब थी। दोनों लापरवाह होकर लड़ रहे थे। वो लड़की तड़प तड़प के रो रही थी, अल्लाह से दुआ मांग रही थी अपने माँ बाप के लिए। पर जब बुरा वक्त आता है तो कोई कुछ भी कर ले, कोई कुछ नहीं रोक सकता। रानिया के लिए वाकई ही बुरा वक्त आ गया था। लड़ाई इस हद तक पहुंच गई थी, अशर मलिक ने तलाक दे दी थी। 17 साल की रफाकत गालियों में ख़त्म हो गई थी। सहर रुबानी घर छोड़कर जा चुकी थी। अशर मलिक ने इसे अपनी बेटी ले जाने नहीं दी, वो तो भी चली गई अकेले ही, जबकि नायाब खामोश तमाशाई खड़ी सी रह गई। रानिया बेहोश हो चुकी थी। नायाब फ़ोन करके थक चुकी थी, मगर आशिर ने कॉल नहीं उठाई थी, और जब आशिर आया, नायाब रानिया को हॉस्पिटल में एडमिट करवाए हुए 12 घंटे हो चुके थे। आशिर हैरान परेशान था इस सिचुएशन में। इसका राब्ता नहीं हो रहा था अपने भाई से। 2 दिन बाद रानिया घर आ गई। वो खामोश और गुमसुम सी रहने लगी। नायाब इसका ख्याल रखने की कोशिश करती तो रानिया जवाब देती, जब मेरी माँ को मेरा एहसास नहीं तो आप कौन होती हैं मेरी परवाह करने वाली? वाकई ही गरीब घर की लड़कियाँ इस तरह हमदर्दी करके अपने कम्प्लेक्स छुपाने की कोशिश करती हैं। मेरी मॉम ठीक कहती थी, चली जाएं यहाँ से, न मुझे मेरी माँ की ज़रूरत है और ना आपकी, जाएं आउट। रानिया अपने दुख, नफरत और गुस्से से नायाब से बदतमीज़ी की इंतहा कर दी। नायाब को भी शदीद गुस्सा आया, सिर्फ एक लम्हे के लिए। अगले लम्हे इसका गुस्सा झाग की तरह बैठ गया।
رانیہ کے الفاظوں پر نیاب کو شدید غصہ آیا، جیسے شرارے لہو میں دوڑ رہے ہوں۔ اس نے نہ صرف ایک لمحے کے لیے، اگلے ہی لمحے سب نارمل ہو گیا۔ نیاب ریلیکس ہو گئی۔ نیاب کا شدید غصہ معدوم ہو گیا۔ اس کی بدتمیزی کو معاف کر دیا اس نے، بالکل ویسے ایک ماں سے ایک اولاد جتنی بھی بدتمیزی کر لے، ماں اسے معاف کر دیتی ہے منٹوں میں جتائے بغیر۔ بالکل ایسا نیاب کے ساتھ ہوا، کیونکہ نیاب کی ماں کہتی تھی، ماں کا دل سمندر کی مانند ہوتا ہے اپنے بچے کے لیے، اور اپنے بچے کی ہر بدتمیزی، غصہ اس کی گہرائی میں چلا جاتا ہے۔ ماں جلدی معاف کر کے بھلا دیتی ہے۔ آج نیاب کو ادراک ہوا، رانیہ کو واقعی ہی ماں کی طرح چاہنے لگی ہے۔ ماں کے احساسات اپنے بچے کے لیے ایسے ہوتے ہیں۔ نیاب نے پھر سے اس کی طرف دوائی بڑھائی۔ رانیہ نے خاموشی سے کھا لی۔ رانیہ کو اپنی غلطی کا احساس تھا، اس نے نظریں چرا لی پر معافی نہیں مانگی۔ نیاب دوائی کھلا کر چلی گئی۔ نیاب نے اسے جتانا ضروری نہیں سمجھا۔ کتنی دیر مسز سہیل اسے خود سے لگائے سکون محسوس کرتی رہی۔ گارڈز نے بتایا، حیا بی بی آئی ہیں صبح فجر کے وقت۔ اسی وقت کمرے میں آ کر مسز سہیل نے دیکھا وہ سوئی ہوئی تھی گہری نیند میں، تب سے انتظار کر رہی تھی اس کے اٹھنے کا۔ دن کے 1 بجے اٹھی۔ مسز سہیل کو ملازمہ نے بتایا، اسی وقت اس کے کمرے میں آ گئی۔ حیا میری جان کتنا یاد کر رہی تھی میں تمہیں، خود سے لگائے انہوں نے کہا۔ جی ماما، میں نے بھی آپ کو بہت یاد کیا، اس لیے رہنے آ گئی۔ ماں کی آغوش میں سکون آیا۔ حیا نے دل میں سوچا، کس کے ساتھ آئی ہو تم فجر کے وقت بیٹا؟ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا۔ حیا ان سے الگ ہو کر سنبھل کر بیٹھی اور کہا، ماما شاہ سائیں کے ساتھ آئی تھی۔ اس کا عجیب انداز لگا مسز سہیل کو۔ اچھا، خیریت تو تھی، اس وقت چھوڑنے آئے تھے؟ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا۔ ان کے چہرے کو بغور دیکھا۔ حیا کا چہرہ بے تاثر سا تھا۔ گاؤں سے آ رہے تھے، اس لیے میں نے کہا مجھے یہیں چھوڑ کر جائیں، اسی وقت شام تک بھی مجھ سے انتظار نہیں ہوگا۔ وہ بات کرنے کے ساتھ ان کا چہرہ بغور دیکھ رہی تھی، جس پر فکر مندی کے آثار تھے۔ شادی شدہ بیٹیاں بے وقت ایسے میکے میں آ جائیں تو ماؤں کی کیا حالت ہوتی ہے، محسوس کی اور جلدی سے کہا، آپ جانتی ہے جب مجھ سے بے صبری ہو جائے تو مجھے صبر نہیں ہوتا، مجھ سے رہا نہیں گیا، اتنی یاد آ رہی تھی آپ کی اور پاپا کی بس۔ حیا نے ایکسائٹڈ ہو کر کہا تاکہ ان کو کسی قسم کا شک نہ ہو۔ اچھا کیا میری جان جو تم آ گئی، تو مطلب تمہارا شوہر اب اکیلا ہوگا گھر پر۔ شاید ہر کلاس کی ماں ایسی ہوتی ہے، شادی کے بعد بیٹی سے زیادہ داماد پیارا ہو جاتا ہے، اس لیے جنیشا کی رات کی تنہائی کی فکر تھی ان کو۔ حیا نے بات سنبھالنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے کہا، نہیں مما، ان کی سیاسی مصروفیات اتنی ہیں مت پوچھیں، ویسے بھی کہہ رہے تھے فوران ٹور پر جانا ہے ان کو، آج شاید چلے جائیں۔ جھوٹ بولنا کتنا مشکل ہے آج حیا نے محسوس کیا، ورنہ وہ منہ پھٹتی آتا وہ کہہ دیتی۔ آج جانے کیوں وہ اپنی ماں کو حقیقت نہیں بتا سکی اور نہ ہی بتانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ پھر تو بہت اچھا کیا تم یہاں رکنے آ گئی، مسز کاظمی نے خوش ہو کر کہا، اس کی پیشانی چوم لی۔ اسی وقت مسکراتے ہوئے حیا نے کہا، مما میں فریش ہو جاؤں پھر مزے سے باتیں کرتے ہیں، مجھے بھوک بھی بہت لگی ہے۔ ارے میری جان، تمہیں دیکھ کر ایسی بھولکڑ ہو گئی، بھول گئی تم سے کچھ کھانے کا پوچھ لوں، انہوں نے سر پر ہاتھ مار کر کہا۔ حیا نے مسکرا کر ان کو دیکھا، بیڈ سے اتری، ایک زور سے چکر آیا، ایک دم سے وہ دوبارہ بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ فکر اور پریشانی والے لہجے میں پوچھا۔ اوف مما، ابھی کہا نا بہت بھوک لگی ہے، پلیز کچھ کھانے کا کریں، میں برش کر کے آئی، حیا نے سکون سے کہا، ہلکا سا مسکرائی۔ مسز کاظمی نے بغور اسے دیکھا اور کہا، کوئی اور بات تو نہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں مما، آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کھانا ریڈی کروائیں، میں آ رہی ہوں فریش ہو کر۔ اچھا جلدی آ جاؤ، انہوں نے کہا۔ جی مما، حیا نے کہا اور واش روم کی طرف چلی گئی، جبکہ وہ کمرے کی طرف چلی گئی۔ آج نائمہ آپ بھی آئی ہوئی تھی نیاب کے گھر، نیاب نے بڑھ چڑھ کر تیاری کی ہوئی تھی، بہترین کھانے کا انتظام کیا، عاشر کا نہ ہونا ساری محنت پر پانی پھیر گیا۔ شہراز بھائی کو ناگوار گزر رہا تھا، اپنی بیوی کی خوشی کے لیے چپ کر گئے تھے، پر کھانے کے فوراً بعد اٹھ کر چلے گئے۔ نیاب روکتی رہی، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، غریب کے پاس صرف اتنی عزت اور غیرت ہوتی ہے نیاب بہنا، تمہاری بہن کو چھوڑے جا رہا ہوں تمہاری خوشی کے لیے، بس اتنا کر سکتا ہوں تمہارے لیے۔ ان کے لہجے میں دکھ، افسوس سب تھا، وہ جانتے تھے اس میں نیاب کی کوئی غلطی نہیں۔ سب سے اچھی بات یہ ہوئی نائمہ کی ساس نہیں آئی، ورنہ تو بے عزت کرنے میں دیر نہیں لگاتی، نیاب کو یہاں تک ختم نہیں کرتی اور کئی دن نائمہ کو سناتی رہتی، اس کا جینا حرام کرتی، پر یہ اللہ کا کرم ہے جو عین وقت ان کو کہیں اور جانا پڑ گیا اور نیاب اور نائمہ کی بچت ہو گئی۔
बस शुक्रिया भाई, यही बहुत है, मैं खुद छोड़ जाऊंगी आप ही को घर। नयाब ने शर्मिंदा से लहजे में कहा। ठीक है, तो जैसे तुम्हें ठीक लगे, शहराज ने कहा और ड्राइंग रूम से उठ गया। नयाब और नाइमा इनको दरवाजे तक छोड़ने जा रही थी। शहराज जाते जाते रुकी और एकदम पलट कर कहा, और हाँ, तुम्हारा शोहर इतने महंगे तोहफे की बजाय अपना वक्त दे देता तो ज़्यादा अच्छा था। शुक्रिया खाने का। नयाब दरवाजे के पास खड़ी थी, शदीद शर्मिंदा हुई। शहराज भाई अपनी बाइक पर रवाना हो गए। सॉरी नयाब, तुमको बुरा लगा। शहराज कुछ गलत नहीं कह रहे थे। आज तुम्हारा तोहफा ले रही हूँ, पर आइंदा तोहफा देखकर हमें शर्मिंदा मत करना। वो दोनों कमरे में आ गई। सुकून से बैठने के बाद नाइमा ने कहा, नाइमा मैं समझ रही हूँ इसकी बहन कितनी दुखी हुई। इसकी सहूलत से अपनी बात वाज़िया करना ज़रूरी समझी। यकीन करें आप ही, आशिर को ज़रूरी मीटिंग ना होती। नयाब ने आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू किया, फिर भी ज़बान की लड़खड़ाहट पर काबू पाना मुश्किल अमर था इसके लिए। बस करो नयाब, झूठ मत बोलो, क्योंकि तुम्हें सही से बोलना नहीं आता, तुम्हारी ज़बान बहुत लड़खड़ाती है। नाइमा ने इसे तकलीफ से बचा लिया। वो इसे रोक लिया, इसकी बात बीच में काट कर जताए बगैर बात बदल कर कहा, एक बात तो बताएं, ये आंखें इतनी लाल क्यों हो रही हैं तुम्हारी? लगता है सही से सोई नहीं हो तुम। नयाब यकदम से गले लगी और कहा, सच में एक अरसा हो गया, कोई पूछता ही नहीं आपी। बेसाख्ता वो कह गई, फिर जी भरकर शर्मशार हुई। क्या मतलब? नाइमा ने हैरत से पूछा और खुद से अलग किया। कुछ नहीं आपी, आप और अम्मी वाला प्यार ससुराल में कहाँ, बस बहुत सोती हूँ ना, इसलिए आंखें लाल हो रही हैं। नयाब ने मुस्कुराकर कहा, अब के खुद को संभाल लिया। नयाब वाकई ही तुमने बातें बनाना सीख ली हैं, वरना वक्त दूर नहीं जब तुम झूठ बोलना सीख लोगी बगैर ज़बान लड़खड़ाए। जिस अंदाज में नयाब बोली, इसी अंदाज में नाइमा ने कहा। इससे पहले नयाब कुछ और कहती, इसी वक्त दरवाजे पर नाक हुई। रानिया आ गई। रानिया की थोड़ी बहुत अच्छी बातचीत थी नाइमा आपी से। 2 दफ़ा इनसे मिलने गई थी, इनका गाल टच करके मिली, जिससे नाइमा को सिगरेट की नागवार बू महसूस हुई। नयाब पास बैठी हुई थी, इसने भी महसूस की और बगैर कहे नहीं रह सकी। तुमने सिगरेट पी है रानिया? नयाब ने हैरत से पूछा। हाँ तो क्या, हमारे यहाँ ये सब कॉमन है चाची। क्यों नाइमा आपी? इसने नयाब को जवाब देते देते नाइमा को भी घसीट लिया। तुम गलत कर रही हो रानिया बच्चे, नाइमा ने प्यार से कहा। आप तो चाची की बहन है ना, इन जैसी बातें करेंगी? मुझे लगा शायद हमारी सोसाइटी को समझ सकती हैं और इनको समझा भी सकती हैं, रानिया ने साफ मजाक उड़ाते हुए लहजे में कहा। समझने की तुम्हें ज़रूरत है रानिया, तुम गलत कर रही हो अपने साथ। नाइमा ने सुकून से कहा, गलत क्या फ़र्क पड़ता है? गलत करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, रानिया ने चीख कर कहा। फ़र्क तो नयाब चाची जैसी लड़कियों को पड़ता है, जो हमारी सोसाइटी में फ़िट नहीं हो सकती, जो एक ही वक्त की नमाज कज़ा नहीं होने देती, जो इतनी लंबी लंबी दुआएं मांगती है जैसे पूरी दुनिया मांग रही हूँ दुआओं में। जिनको दुनिया चाहिए होती है रानिया, इनको दुनिया मिल जाती है। मैं अपनी बहन को अच्छे तरीके से जानती हूँ, अपनी दुआओं में क्या मांग सकती है, लेकिन तुम नहीं समझोगी। जिनको मोहब्बत मिली ही ना हो, वो मोहब्बत को समझ ही नहीं सकते, नाइमा ने रिलैक्स होकर कहा। आपकी बहन को शायद मोहब्बत करने की आदत हो गई है ना, तो इनसे पूछिए। जहाँ मोहब्बत को होना चाहिए वहाँ मोहब्बत ना हो, तो फिर एक और रानिया को इस दुनिया में क्यों ला रही हैं ये? आशिर चाचू भी पापा जैसे ही हैं, बस ज़रा सा फ़र्क होगा, रानिया ने जोश से कहा। इसके इस अंदाज पर इसका चेहरा सफ़ेद हो गया। जहन था जैसे तरीक़ियों में डूबता जा रहा था, वहीं बेहोश होकर गिर गई। रानिया और नाइमा ने हैरत से इसके बेहोश वजूद को देखा। काल मिलाई आशिर को, इसे बेड पर लेटाया और दोनों के चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार थे। दोनों आशिर का बेसब्री से इंतज़ार करने लगी, कोशिश करने लगी इसे होश दिलाने की। सबाह सुकून की नींद लेकर उठी, अब कुछ हल्का फुल्का महसूस करने लगी थी। काफ़ी देर वो ईशल और हमजा के साथ बैठी बातें करती रही। शाम का वक्त हो रहा था। ईशल उठकर कमरे में चली गई, जबकि हमजा खेल रहा था, इसलिए सबाहत वहीं बैठी थी, इसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। अभी इससे बैठे कुछ देर हुई थी, वो ढलते सूरज को देखकर अपने ख्यालों में गुम हो गई। अचानक किसी ने इसकी आंखों के आगे चुटकी बजाई। एकदम वो ख्यालों से बाहर आई, सामने हैदर शाह को देखकर हैरान हुई। क्या हुआ? मेरे ख्यालों में गुम थी क्या? वो शॉक हुई। वो बेसाख्ता मुस्कुराया। चाय लाऊं आपके लिए? इसने बुखलाकर कहा। बात बदलने की एक और नाकाम कोशिश। हैदर और वो
دونوں ایک دوسرے کے جذباتوں کو اچھی طرح سے واقف تھے۔ نہیں رہنے دو، آفس سے پی کر اٹھا تھا، حیدر نے سکون سے کہا۔ اسی وقت حمزہ آ کر باپ کے گلے لگ گیا۔ چلیے بابا، میں آنٹی اور آپ کے ساتھ آئس کریم کھانے چلتے ہیں، اس نے لاڈ بھرے انداز میں کہا۔ نہیں حمزہ، تمہارے بابا تھکے ہوئے ہیں، کل چلے جائیں گے، صباحت نے سہولت سے کہا۔ حیدر شاہ اچھی طرح اس کا گریز سمجھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ریڈی ہو جاؤ، چلتے ہیں، تمہاری مما سے پوچھ لو حمزہ، حیدر نے کہا۔ ماما نہیں چلیں گی، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، حمزہ نے ہنس کر کہا۔ وہ بچہ بھی اب عادی ہوتا جا رہا تھا اپنی ماں کی سرد رویے کا۔ حیدر شاہ کو تکلیف ہوئی حمزہ کی بات سن کر۔ وہ حمزہ کو مکمل دیکھنا چاہتا تھا، پر وہ بچہ ادھورا تھا ماں کے بغیر۔ پھر بھی صبا تم پوچھ لو جا کر، میں یہیں بیٹھا تم لوگوں کا انتظار کر رہا ہوں، حمزہ کو فریش کر دو۔ حیدر نے سنبھل کر کہا۔ ہاں کر دیتی ہوں، ایشل جی سے بھی پوچھ لیتی ہوں، صباحت نے آہستہ سے کہا۔ وہ حمزہ کا ہاتھ تھامے جلدی سے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ملازمہ چائے دے گئی۔ حیدر بے ساختہ مسکرایا۔ صباحت اس کی عادت سے واقف تھی، اس لیے ملازمہ کے ہاتھ چائے بھجوا دی تھی۔ وہ ہمیشہ اس کی پرواہ کرتی آئی تھی۔ حیا بیٹا، سچ بتاؤ، جنیشا نے شادی کر لی ہے، اس لیے تم آ گئی ہو، سہیل کاظمی نے کہا، جو بات صبح سے ان کے ذہن میں آئی تھی۔ جب کارن نے انہیں بتایا حیا آ چکی ہے، باپ کا دل پریشان تھا بیٹی کے لیے۔ شام کو اس کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھے تھے، صوفے پر اس کے ساتھ حیا بیٹھی تھی، جبکہ مسز کاظمی حیا کے لیے پکوڑے بنانے گئی تھی کچن میں۔ تبھی پوچھتے حیا سے دھیمی آواز میں، تاکہ ان کی بیوی کے کانوں تک آواز نہ جائے، نہیں پاپا ایسا کچھ نہیں، وہ گاؤں میں۔ پھر وہ سب بتاتی چلی گئی ان کو، پر خود پر ہوئی زیادتی نہیں بتائی، بس پنچایت والی بات اور کس طرح حیدر شاہ نے اس کی مدد کی۔ ناراض ہو کر آئی تھی، وہ بتا بھی نہیں سکی۔ بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں، سدا شوہر اور سسرال کا بھرم رکھتی ہیں، ماں باپ کو تکلیف سے بچاتی ہیں، ان کو سب ٹھیک ہے کی نوید دیتی ہیں، ہر زخم خود پر برداشت کرتی رہتی ہیں۔ مجھے فخر ہے تم پر حیا، تم نے سب کچھ برداشت کر کے پھر بھی سب صحیح کہتی ہو، صرف ہمارے لیے۔ بہت بدل گئی ہے میری بیٹی، اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے انہوں نے کہا۔ اس نے جلدی سے اپنے بال آگے کی طرف کیے، جنید کے دیے زخم چھپانے کی کوشش کی جو اب مدھم ہو گئے تھے۔ وہ سمجھ نہیں سکی کہیں اس کے پاپا نے کچھ ایسا ویسا تو نہیں دیکھ لیا۔ اسی وقت مسز کاظمی نے لاؤنج میں قدم رکھا، ٹرے لا کر دونوں باپ اور بیٹی کے سامنے رکھی اور کہا، اب جلدی سے کھا کر بتائیں کیسے بنے ہیں۔ دونوں کے چہرے کو دیکھ کر مسز کاظمی نے کہا، کیا ہوا، کیا باتیں ہو رہی تھی باپ بیٹی میں؟ مما چھوڑے، پہلے پکوڑے کھاتے ہیں، ملازمہ سے چائے کا کہا آپ نے؟ حیا نے جلدی سے کہا۔ کہہ دیا ہے، انہوں نے کہا۔ پلیٹ حیا نے سب کو دی، خود پکوڑے نکالے اپنی پلیٹ میں، اس سے پہلے کہ وہ پکوڑے کو چٹنی میں ڈبو کر کھاتی۔ ملازم اور گارڈ دونوں لاؤنج میں داخل ہوئے، جن کے ہاتھوں میں مٹھائیوں کے ٹوکرے تھے اور فروٹس کے بھی۔ حیا نے حیرت سے دیکھا، حیران تو مسٹر اینڈ مسز کاظمی بھی تھے دیکھ کر، اتنی مٹھائی اور فروٹس کون اور کس لیے لایا ہے؟ تینوں نے ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ حیدر شاہ اور صباحت خاموشی سے بیٹھے تھے گاڑی میں، حمزہ اس کی گود میں سر رکھے سو رہا تھا۔ آئے تو آئس کریم کھانے کے لیے تھے، پر حمزہ نے ضد کر لی اور پیزا کھانے چلے گئے۔ ابھی 8 بجے تھے، وہ تھک کر سو چکا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی حیدر ڈرائیونگ کرتے ہوئے سوچا، اس لڑکی کو لگتا ہے قسم کھا لی ہے، کوئی بات نہیں کرے گی، کیسے گزرے گی زندگی حیدر شاہ؟ مجھے لگتا ہے ہمارے بیچ کی دوریاں ختم کرنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا، پر میں غلط تھا شاید صبا۔ پر یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اچانک صبا نے کہا، کسی سے ملنے۔ حیدر شاہ نے مسکرا کر کہا، پر کیوں؟ صباحت نے پوچھا۔ ویسے ہی، تم کو اچھا لگے گا، حیدر شاہ نے کہا۔ پر رہنے دیں، حمزہ سویا ہے، پھر کبھی سہی۔ اس نے ایک نظر حمزہ کو دیکھا، اس کے بالوں کو چوم کر کہا۔ پر وہ چھوڑو، تمہیں اچھا لگے گا، اس نے کہا۔ وہ خاموش ہو گئی، نظریں جھکا لی۔ ایک بات کہوں صباحت، تمہیں شاید اندازہ ہی نہیں، صرف تم نے دنیا دیکھی نہیں، ایک ایسی لڑکی کو بھی میں جانتا ہوں جو سب کچھ برداشت کر چکی ہے، پھر بھی اس نے کبھی حوصلہ نہیں چھوڑا، اتنی قربانیاں دی ہیں اس نے، اتنی مضبوط لڑکی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ آج میں اسے تمہیں ملا کر تمہاری زندگی سے نظر ملانے کا حوصلہ دینا چاہتا ہوں، مجھے یقین ہے تم اس سے مل کر بہت خوش ہوگی، پر شاید بعد میں تمہیں زیادہ افسوس ہو اس کے حالات جان کر۔ حیدر شاہ کے کہنے پر اس نے نظریں اٹھائیں اور ایک ایک لفظ غور سے سننے لگی، چہرے کے تاثرات دیکھنے لگی، سوچنے لگی، آخر کون ہے وہ لڑکی جس سے حیدر شاہ امپریس ہوا ہے؟ اچانک گاڑی کو بریک لگے، وہ حیرت سے دیکھنے لگی اس بنگلے کو، کون لایا ہے عادل؟ سہیل کاظمی نے اپنے ملازم سے کہا۔ وہ حیرت سے مٹھائی کے ٹوکرے رکھتے ہوئے ملازم سے پوچھنے لگے،
گارڈ کے ہاتھ میں بھی فروٹ کا ٹوکرا تھا۔ ان کے پوچھنے پر ملازم نے جواب دیا، سر وہ میں لایا تھا، خبر ہی ایسی تھی، میٹھے کے بغیر سنانا ناانصافی ہوگی۔ اسی وقت حیدر شاہ نے آ کر شان بے نیازی سے ملازم کی بات کاٹ کر کہا، السلام علیکم۔ جنید شاہ قدم قدم چلتا ہوا آیا۔ ان کے سامنے صوفے پر بیٹھا وہ تینوں حیرت سے جنید شاہ کو دیکھ رہے تھے۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی خبر؟ مسز سہیل نے کہا، جبکہ سہیل کاظمی اور حیا نے پہلو بدلا۔ سہیل کاظمی کو خدشہ لاحق تھا، کہیں دوسری شادی کی خبر نہ لایا ہو۔ وہ باپ تھے، بیٹے کے 100 فکریں تھیں ان کے اندر پیدا ہو رہی تھیں۔ حیا کے بتلانے کے باوجود ان کو تسلی نہیں ہوئی، کیونکہ حیا کی الجھن اس کے چہرے سے عیاں ہو رہی تھی، پر وہ بھاری دل کے ساتھ خود کو حوصلہ دے رہے تھے۔ آپ نانا نانی بننے والے ہیں، اسی خوشی میں۔ جنید شاہ نے ایک نظر سب کے چہروں کو دیکھ کر کہا۔ سہیل کاظمی اور ان کی اہلیہ کے چہرے پر ایک دم سے خوشی کے تاثرات آئے، جبکہ حیا کا بے تاثر سا انداز۔ اسی وقت دونوں نے مبارکباد دی دونوں کو۔ جنید شاہ نے گرم جوشی سے مبارکباد وصول کی، جبکہ حیا کا انداز عجیب سا تھا۔ جنید نے شدید محسوس کیا اس کا رویہ، ایک درسا اس نے اپنے اندر محسوس کیا حیا کے اس انداز پر۔ سہیل کاظمی نے گلے لگا کر مبارک دی جنید شاہ کو۔ اس نے ایک نظر حیا کو دیکھا جو سکون سے پکوڑے کھانا شروع ہو گئی تھی، جبکہ مسز کاظمی اسے اشارہ کرتی رہی۔ اس نے اپنا دھیان پورا پکوڑے کھانے پر رکھا ہوا تھا۔ شرمندہ ہو کر انہوں نے خود ہی کہا، بیٹا کھاؤ، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں۔ انہوں نے خود پکوڑے ڈال کر دیے جنید شاہ کو۔ اتنے اصرار پر مجبوراً کھانے پڑے جنید شاہ کو۔ دونوں میاں بیوی حیران تھے، ان کی بیٹی نے اتنی بڑی بات بتانا گوارا نہیں سمجھی۔ کچھ دیر کے بعد جنید شاہ کے یاد آنے پر اس نے کہا، انکل آنٹی مٹھائی لیں، منہ میٹھا کریں۔ جنید شاہ کے اصرار پر مسز کاظمی نے مٹھائی کھولی، سب کو کھلائی، اور جنید شاہ نے اپنا کھایا آدھا پیس حیا کی طرف بڑھایا تو مجبوراً بائٹ لینا پڑا اسے، ورنہ وہ اپنی ماں کو مٹھائی کھانے سے انکار کر چکی تھی۔ سہیل کاظمی نے شدت سے حیا کا سرد رویہ جنید شاہ کے ساتھ محسوس کیا۔ کیا حیا خوش نہیں اس خبر سے، یا کچھ اور بات ہے؟ مجھے جاننا ہوگا حیا، انہوں نے فکر مندی سے سوچا۔ بیٹا ہمیں لگا تم فوران ٹرپ پر جا چکے ہو، حیا صبح بتا رہی تھی۔ حیا کو امید نہیں تھی اس طرح مسز کاظمی بات کریں گی۔ حیا کا حوالہ دے کر جنید شاہ نے اب کہا، ہاں وہ پروگرام تھا، ملتوی کر دیا، کچھ سیاسی مسائل کی وجہ سے۔ حیا نے سکون کا سانس لیا۔ جنید شاہ نے اس کا بھرم رکھ لیا۔ جنید شاہ نے ایک ایک لفظ حیا کے چہرے کو فوس کرتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بغور دیکھ رہا تھا۔ اگلے جنید شاہ کے کہے گئے الفاظوں کو حیا واقعی شاک لگا، پر اب کیا تو حیا کو ساتھ لے کر جاؤں گا آنٹی، جنید شاہ نے مسکرا کر کہا۔ حیا نے منہ پھیر لیا، اور اتنے ماں باپ جنید شاہ کے انداز پر خوش ہو رہے تھے۔ سہیل کاظمی اپنی بے جا فکروں سے آزاد ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ جنید شاہ کے ہر انداز میں اپنی بیوی کے لیے پیار اور عزت دیکھ کر کون سے ماں باپ خوش نہیں ہوتے؟ وہ دونوں خوش ہو گئے۔ اس سے زیادہ کسی ماں باپ کو اور کیا چاہیے تھا؟ آنٹی میں چاہتا ہوں آپ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں حیا کو، میں اپائنٹمنٹ لے چکا ہوں کل کی، جنید شاہ نے کہا۔ اس سے پہلے مسز کاظمی کچھ کہتی کسی نے کہا، ان کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے جنید شاہ، ہم تمہارے اپنے بیٹھے ہیں۔ اس آواز پر پلٹ کر جنید شاہ نے دیکھا، لاؤنج کے دروازے کے بیچ حیدر شاہ اور صباحت کھڑے تھے۔ حیدر کے کندھے پر اس کا بیٹا تھا۔ حیدر بھائی، آپ اور صباحت، سچ میں امید نہیں تھی اتنا جلدی میری بات مانیں گے، سچ میں دل خوش کر دیا آپ نے میرا۔ حیا دوڑ کر صباحت کے گلے لگی، اور پھر سر پہ دوپٹہ لے کر حیدر شاہ کو سلام کیا، سر جھکایا ان کے سامنے۔ حیدر شاہ نے مسکرا کر سلام کا جواب دیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جنید شاہ حیران تھا حیا کے اس طرح ری ایکٹ کرنے پر۔ تم نے بھی ہمارے خاندان کو خوشی دی ہے سردار بیگم، حیدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کے لقب پر حیا مسکرائی۔ حیران صرف جنید شاہ ہی نہیں، اس کی بہن صباحت بھی تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی حیدر اسے یہاں لا سکتا ہے۔ جنید شاہ نے کتنے غور سے اپنی بہن کو دیکھا جو مکمل لگ رہی تھی حیدر شاہ کے ساتھ۔ حیدر کا اس کے ساتھ یہاں آنا، اس سے ملوانا اس کی سہیلی سے، اس بات کی دلیل تھا وہ اس کی کتنی عزت کرتا ہے۔ حیدر سہیل کاظمی سے ملا اور جنید شاہ کے روبرو ہوا تو جنید شاہ پہلے سے اسے گلے ملا اور پھر صباحت کے سر پر ہاتھ رکھا، جس نے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ شاید وہ کسی اور کے گھر میں ہونے کا اس کا بھرم رکھ گئی۔ جنید شاہ لمبے ڈاک بھرتا وہاں سے نکل گیا، کیونکہ زیادہ دیر وہ اس ماحول کا حصہ بنا نہیں رہنا چاہتا تھا۔
مجھے معاف کر دو حیا، میری وجہ سے یہ سب ہوا۔ صباحت نے دکھ سے کہا۔ سب کچھ جان کر وہ بے انتہا شرمندہ ہو رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس کا بھائی یہ سب کر سکتا ہے۔ وہ دونوں اس وقت بیڈ روم میں آ گئی تھی جہاں حمزہ سو رہا تھا ان دونوں کے پاس۔ وہ اپنی باتوں میں لگی ہوئی تھی جبکہ حیدر شاہ سہیل کاظمی کے پاس بیٹھے تھے۔ یار بس کر دو رونا دھونا، مجھے نفرت ہے ٹسپے بہاتی عورتوں سے۔ حیا زیادہ دیر اپنی سہیلی کو شرمندہ نہیں دیکھ سکتی تھی کیونکہ اس میں صباحت کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔